اور اگر کوئی بیمار ہے، کیونکہ یہ سال میں ایک ہی پروگرام ہوتا ہے، اسپیکر کا انتظام کیا جاتا ہے، ساؤنڈ سسٹم لگایا جاتا ہے، کسی بیمار کو ہماری آواز سے تکلیف ہو رہی، اس سے ہم ایڈوانس میں معذرت چاہتے ہیں۔ بعض اوقات سر میں درد ہوتا ہے، بی پی ہے، یا کسی اماں جان کا یا کسی بزرگ کو کوئی تکلیف ہے، تو انشاءاللہ اس کو دھیان سے سنیں، اللہ کرے گا اللہ کے ذکر میں شفا بھی ہے۔ اللہ سے ہمیں امید بھی ہے کہ اگر خیر کی بات سنیں تو دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وانزل له القرآن وجعله نورا وشفاء وهدى لذوي الإيمان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهداية وناشر الفرقان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، وقال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة أين جيراني؟ فتقول الملائكة من هذا الذي ينبغي أن يجاورك؟ فيقول أين قراء القرآن وعمار المسجد؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خالق کائنات اللہ، خالق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رب ہونے کا دعویٰ تو بہت سو نے کیا، فرعون نے بھی کیا، نمرود نے بھی کیا، اور بھی بہت سے ایسے جن کو مال مل گیا، انہوں نے مال کو پاتے ہی، مال کے ملتے ہی خدائی کا دعویٰ، رب ہونے کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا کہ میں تم سب کا بڑا رب، نمرود اس کو سب رب کہہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا اماں جان میرا رب کون؟ تو کہنے لگی میں تیرا رب ہوں۔ کہا آپ کا کون؟ کہا تیرا باپ۔ کہا اس کا کون؟ نمرود۔ تو نمرود کا رب کون ہے؟ تو فوراً ابراہیم کے منہ پر ماں نے ہاتھ رکھ دیا، آگے بات نہ کرنا، کیونکہ وہ سب کا رب ہے۔ رب ہونے کا دعویٰ بہت سو نے کیا، لیکن خالق ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکا۔ خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر نقشوں کے نقشہ بنا لے، بغیر آسمان کے آسمان بنا دیا، بغیر میرے آپ کی شکل انسان آدم بنا دیا، اس کی اولاد بن رہی، بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پہ قادر ہے، پھر بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ ہر چیز کا خالق اللہ، وہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں شک نہیں ہے، شک سے پاک کتاب یہ قرآن ہے۔ اس کو آپ نے سنا رمضان کی اس تراویح میں، امام صاحب نے، مولانا نے سنایا، آپ نے سنا، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس کتاب کو سنا، کون سی کتاب؟ جو جبریل لے کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے کلام ہے اللہ کا، اور آ کر کیا کہا؟ اقرا۔ کس نے ہونٹ ہلائے؟ جبریل علیہ السلام نے۔ پھر امام الانبیاء، ان کے کانوں نے یہ بات سنی، پھر جو قرآن آتا گیا امام الانبیاء اس کو مبارک ہونٹوں سے پڑھتے گئے۔ کون سی کتاب؟
ذالک الکتاب، یہ کتاب جو میں نے اور آپ نے آج جس کی تکمیل کی، ختم نہیں، ختم سے مراد یعنی والناس تک پہنچے ہیں، بلکہ قاری صاحب نے پہلا رکوع بھی پڑھا ہوگا الف لام سے لے کر آخر تک کہ اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، دور کرنا ہے، یہ تو تکمیل ہوئی ہے۔ ختم سے مراد ختم نہیں، یہ تو پڑھنا ہے، موت تک پڑھنا، قیامت تک پڑھنا۔ امام الانبیاء اب اس کو پڑھ رہے ہیں، زبان کو ہلا رہے، لا تحرک بلسان لتعجل، آپ جلدی جلدی نہ ہلائیے اس زبان کو اے نبی جی، ہم آپ کو یاد کروا دیں گے۔ وہی قرآن جو ابو بکر صدیق نے پڑھا، وہی قرآن جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھا، وہی جو عثمان غنی پڑھتے رہے، علی شیر خدا پڑھتے رہے، امام حسن حسین پڑھتے رہے، شیخ عبد القادر جیلانی پڑھتے رہے، امام بخاری پڑھتے رہے، امام مسلم پڑھتے رہے، وہاں سے لے کر جو اولیاء کی صف ہم تک، اس زمانے کے قریب کے اولیاء ثناء اللہ شاہ صاحب پڑھتے رہے، اس سے اوپر سید حسین مدنی پڑھتے رہے، اس سے اوپر نانوتوی رحم اللہ پڑھتے رہے۔ وہی قرآن آج میرے اور آپ کے پاس ہے، ہم اسے پڑھ رہے ہیں، ہم اسے سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العزت کا قیامت کے دن کہیں گے اینا جیرانی، فرشتوں کو بلا کر میرے پڑوسی کدھر ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ کون اس قابل ہے جو آپ کا پڑوسی بن جائے؟ من ھذا الذی ینبغی ان یجاورک، کون اس قابل ہے یا اللہ جو تیرا پڑوسی بن جائے؟ کون اس قابل؟ اللہ خود ہی کہیں گے این قراء القرآن وعمار المسجد، کہاں ہیں قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے، قرآن کے قاری، قرآن کا دور کرنے والے، قرآن کو بار بار پڑھنے والے کہاں ہیں؟ اور مسجدوں میں ڈیرے لگانے والے کہاں ہیں؟ کیا پتا چلا؟ یہ قرآن کے پڑھنے والے اور مسجدوں میں ڈیرے لگانے والے قیامت کے دن اللہ کے پڑوسی ہوں گے۔ ویسے عام دنوں میں قرآن کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں، اور رمضان میں ایک نیکی 70 گنا، اور عام دنوں میں فرض پڑھ لیا، جو نماز فرض ادا کر لی، اس کی فضیلت، اس کا مقام، ساری زندگی بندہ نفل پڑھتا رہے اس فرض کو نہیں پہنچ سکتا۔ ساری زندگی فجر کے 2 فرض پڑھ لیے، توفیق مل گئی۔ اب جس کو نہیں ملی پڑھنے کی توفیق، ساری زندگی نفل پڑھتا رہے اس فرض کے مقام پر نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ رمضان ہے، اس کے نفل فرض کے برابر، سبحان اللہ، اس کے فرض 70 گنا بڑھ گئے۔ اب وہی قرآن جو بغیر نماز کے پڑھ رہا 10 نیکی ایک حرف پر، اب نماز میں آ کر کھڑا ہو گیا، ایک حرف پر 100 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور رمضان کے اعتبار سے اگر اس کو کاؤنٹ کر لیں 70 گنا اور بڑھا دیں، اور تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں مل رہی ہیں۔ سارے کاؤنٹ کر لو، تراویح کے ایک سجدے پر جنت میں ایک محل بن رہا، یاقوت مرجان کے موتی اس پر جڑے ہوئے، زعفران مشک اور عنبر سے گارا اس کو لیپا ہوا، وہ آپ کے لیے محل تیار ہو رہا۔ اب جس نے پڑھی خوش قسمت ہے، جو نہیں پڑھ سکا وہ تو محروم رہ گیا۔ اور رمضان کے روزے آپ لوگ جو رکھ رہے، اب تو کچھ ہی رہ گئے، روزوں کی کیا فضیلت ہے کہ جس نے سارے روزے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھتا، مرد ہے یا عورت ہے، جس نے سارے روزے رکھے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کل قیامت کے دن اللہ کا عرش اور قیامت ہے، سورج سرا نیزے پر ہوگا، جسم پہ کپڑا نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، ہر ایک نفسی نفسی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک بھائی سے، دوست سے، باپ بیٹے سے، بیٹا والدین سے بھاگ رہا ہوگا۔ نفسی نفسی کا عالم قیامت، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کچھ لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بھائی کون لوگ ہیں یہ؟ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو ابھی ہمارا حساب و کتاب ہوا نہیں
یہ کون ہے جن کو کھانا ملا؟ یہ کون ہے جنت کے کھانے، جنت کے میوے دسترخوان پہ کھا رہے؟ تو خود ہی کھانے والے کہیں گے کہ ہم وہ ہیں جو دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے اور تم روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزے دار کا خاموش رہنا تسبیح ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان روزہ رکھنا شروع کرتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ رب العزت عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں اے فرشتوں ذکر عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم روزے دار کی دعاؤں پر آمین کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ روزہ رکھنا، یہ قرآن سننا، یہ کس کی توفیق سے ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہے۔ میرا جو عمل میں جو کر رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر عمل میں توفیق خیر کے اعتبار سے کون دے رہا؟ اللہ دے رہا ہے۔ اور اگر گناہ سے بچا رہا تو کون بچا رہا؟ اللہ بچا رہا ہے۔ قرآن ہم نے سنا، اب قرآن میں الحمدللہ رب العالمین، قاری صاحب کیا پڑھتے ہیں ہر رکعت میں؟ نفل میں کیا پڑھ رہے، سنت میں کیا پڑھ رہے، اور آپ کیا کہہ رہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم پہاڑی میں کہتے ہیں نا فلاں رب، ربزہ، اللہ ربزہ، ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں صرف رزق کی ڈیوٹی۔ نہیں، رب کا مفہوم بڑا وسیع ہے، رب کا معنی بہت آگے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر چیز کو بنانے والا، ہر چیز کو بگاڑنے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، کامیابی ناکامی دینے والا، وہ سب جس کو رب کہا جاتا ہے وہ اللہ ہے۔ کون اللہ؟ یہ قرآن بتا رہا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ایک اللہ کا ہے۔ کون اللہ؟ للہ المشرق والمغرب، سنا ہوگا پورے 30 پاروں میں کہ مشرق مغرب کا مالک اللہ ہے۔ کون اللہ؟ للہ غیب السماوات والارض، سب غیب کی باتوں کو جاننے والا، زمین آسمان میں جو ہو رہی ہیں وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کون اللہ؟ للہ عزت جمیعا، تمام عزتیں ایک اللہ کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ للہ شفاعت جمیعا، تو جس کی سفارش کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ للہ عزت جمیعا، تمام عزتیں ایک اللہ کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ الحمدللہ رب العالمین کو آگے یہ قرآن بتا رہا ہے للہ امر جمیعا، کہ ایک آرڈر کس کا چلتا ہے؟ ایک اللہ کا چلتا ہے۔ وہ کون اللہ؟ للہ امر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ کا حکم چلتا تھا، بعد میں بھی اللہ ہی کا چلے گا۔ تو نماز ہم پڑھ رہے، قرآن ہم پڑھ رہے، الحمد سے لے کر والناس تک میں اور آپ سارے، لیکن معذرت کے ساتھ ہماری مثال کیسی ہے کہ جیسے ایک آدمی خوبصورت جھیل کے پاس بیٹھا ہوا، سامنے آبشاریں ہیں، یہاں پر خوبصورت پرندے اور خوبصورت پھل بھی ہیں، باغات بھی ہیں، اور اوپر سے چاندنی بھی ہے، تارے بھی ہیں، خوبصورت منظر ہے، بیٹھا ہوا، لیکن بیچارہ آنکھ سے نابینا ہے۔ آنکھیں اس کی، اس میں دیکھنے کی طاقت نہیں، آنکھوں سے نابینا ہے۔ میری آپ کی مثال وہ ہے۔ پھر بھی قرآن پڑھنے کا اجر بہت ہے، لیکن قرآن کے اندر کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، سن کیا رہے ہیں، کیا اللہ کہہ رہا ہے، کس کے سامنے کھڑے ہیں، وہ کیفیت ہے ہی نہیں۔ ہاں اس کیفیت سے انسان کھڑا ہو کہ اللہ کون ہے، اللہ کی بڑائی سامنے ہو۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک بدو دیہاتی قریب بیٹھا ہوا، آپ علیہ السلام کے بیٹھے بیٹھے اس نے دعا کرنا شروع کی۔ دعا کر کے جب آمین کہا ہے، آپ علیہ السلام نے قریب بلا کر اس کو سونے کا ٹکڑا تحفے میں دیا۔ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، کوئی نسبی خاندانی ہمارا تعلق پیچھے سے یا کسی اور اعتبار سے آپ نے یہ کیوں دیا مجھے تحفہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ، تو نے اللہ جل جلالہ کی بڑائی اس دعا میں جو بیان کی ہے وہ سن کر میرا دل ایسا خوش ہوا ہے کہ میں خوش ہو کر تجھے یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا دعا میں؟
یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، عقل کے گھوڑے وہاں تک دوڑ نہیں سکتے، ولا یصفہ الواصفون، حمد و ثنا بیان کرنے والے اس کی حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتے، ولا یخشى الدوائر، کہ وہ زمانے سے ڈرتا نہیں، یعلم مثاقیل الجبال، پہاڑوں کے وزنوں کو جانتا ہے، ومقائل البحار، سمندر کے قطرے قطرے مقدار کو وہ جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، درختوں کے پتے پتے کو جانتا ہے، وعدد قطر الامطار، بارش کے قطرے قطرے کو جانتا ہے، وَأَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلِ، ہر اس چیز کو وہ جانتا ہے جسے رات آ کر تاریک سیاہ گھپ اندھیرے میں چھپا دیتی ہے، وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارِ، اور دن آ کر جس کو چمکا دیتا ہے، وَلَا تُوَارِ مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً، کہ ایک آسمان ساتوں آسمان تک اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا، ایک زمین ساتوں زمینوں تک اس سے کوئی چھپا نہیں سکتا، ولا بحر ما فی قعرہ ولا جبل ما فی بعرہ، سمندروں کی گہرائی میں جو کچھ ہے اسے اللہ جانتا ہے، پہاڑوں کی چٹانوں کی اندھیرے تاریخی کے اندر جو کچھ ہے اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ۔ ہاں، سارا قرآن اللہ کی توحید بتا رہا ہے، سارا قرآن، ہاں، الحمدللہ رب العالمین، پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی بڑائی بیان۔ پھر کیا بتا رہا؟ قرآن جہنم بتا رہا ہے، جنت بتا رہا ہے، کہ جو بغیر ایمان کے چلے گے ان کو کیا ہوگا، کہ جو ایمان والے چلے گے ان کو کیا ملے گا جب نامہ اعمال ملنے کا وقت ہوگا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوش ہوگا، اس سے حساب و کتاب نرمی سے ہو، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی کہ میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن دوسرا جو ہوگا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، کہ جس کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا ایسا پریشان ہوگا، چیخے گا، چلائے گا، ہائے میں ناکام ہو گیا، ہائے میں ناکام ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا اتنا پریشان ہوگا کہ اپنی انگلیاں کھانا شروع کرے گا، ہاتھ کھانا شروع کرے گا، پورا بازو تک چبا جائے گا دانتوں سے کاٹ کر، اسے اتنا افسوس ہوگا کہ ہائے میں آج ناکام ہو گیا۔ اور ایک ایمان والے ہیں اور ایک بغیر ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ان للمتقین مفازا حدائق وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، کیا ہوگا؟ ایمان والوں متقین کے لیے کیا ہے کہ بیوے ہوں گے اور کیا ہم عمر لڑکیاں ہوں گی، وکأسا دہاقا، چھلکتے جام ہوں گے۔ جنت ایسی جگہ ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، دنیا میں اگر کسی کو بڑا گھر مل جائے، خوبصورت بیوی مل جائے، میوے کھانے کے لیے سامنے ہو تو لوگ پھر بھی باتیں کچھ نہ کچھ نکال ہی دیں گے بات۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ پرندوں کی طرح، جیسے پرندے ہوتے ہیں نا، دل صاف ہوں گے سب۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر لغو بات، اوئے اوئے، بک بک، جھوٹ وہاں پر نہیں سننے کو ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، بغیر کلمے کے جائیں گے، سب سے خطرناک آیت ان کے لیے کیا اللہ کہے گا جہنم میں جو پھینک دیا جائے گا، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تم چکھو، تمہارے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ کافر بظاہر جو آج نظر آ رہے سکون میں، چین میں، کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہم انسان ہوتے ہی نہ، کاش ہم مٹی ہوتے۔ تو یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ قرآن سکھا رہا ہے کہ بھئی یہ اعمال کرو گے تو یہ ملے گا، یہ اعمال کرو گے تو یہ ملے گا، کفر پہ مرو گے تو آگ ہے، ایمان پر مرو گے تو جنت ہے۔ تو ایمان پہ مریں گے کیسے؟ مسلمان بے اور آپ تو لکھوا دیتے ہیں،
شناختی کارڈ بن گیا جی، اس پہ اگر فارم آ گیا مسلم نان مسلم تو فوراً کیا لکھواتے ہیں؟ ویزا آ گیا جی مسلم نان مسلم، فوراً مسلم لکھ دیا. اور کوئی فارم اگر ایسا ووٹ دینے کے لیے، اسمبلی میں جانے کے لیے کیا لکھوا دیا؟ مسلم. یہ تو تب پتا چلے گا کہ جب حشر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، قبر سے ہی ترتیب کا پتا چل جائے گا کہ کون مسلمان ہے، کون غیر مسلم ہے. اس کے لیے میرے بھائی دوستو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ ایمان کیسے بنانا ہے، ایمان کے تذکرے کرنے پڑیں گے. نہیں تو ہمارے ساتھ ویسا ہی ہونا ہے کہ جیسے راجہ بازار اور صدر، ہم راولپنڈی رہتے تو وہاں بتایا کہ یہاں پر ایک سوزوکی والا جب راجہ بازار سے گاڑی پر سواریاں بٹھاتا کیا کہتا؟ صدر صدر صدر. اور جب صدر سے راجہ بازار کی طرف رخ کرتا تو کیا کہتا؟ راجہ بازار راجہ بازار. اب اس بیچارے کا آخری وقت ہے، بستر مرگ پر ہے، روح نکلنے کو ہے، تو زبان سے کیا نکل رہا؟ راجہ بازار صدر صدر، راجہ بازار راجہ بازار. اسی حال میں دنیا سے چلا گیا. میں اور آپ بھی سوچیں کہ میری آپ کی زبان سے صبح سے لے کر شام تک کیا بول نکل رہے ہیں؟ میری آپ کی زبان سے کیا بول نکل رہے ہیں؟ کہیں نوٹ کے بول تو نہیں ہیں، کہیں ووٹ کے بول تو نہیں ہیں، کہ برادری کو بڑھا لو، یہ میرے اپنے خاندان کا ہے، یہ میرے اپنے علاقے کا ہے، یہ بول تو نہیں ہے. اگر یہ بول دنیا میں بول رہے ہو تو قبر میں جب فرشتہ سامنے ہوگا اس وقت زبان نہیں، دل کے اندر جو ہوگا وہ نکلے گا زبان سے. اس وقت میرے آپ کے بول کیا ہوں گے؟ اس کے لیے ہمیں یہ بول بولنے پڑیں گے. صبح و شام ان بولوں کو دہرانا پڑے گا کہ اللہ ہی رب ہے. ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو عزت دینا چاہیں، اللہ کی مرضی نہیں، کوئی عزت دے نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ساری دنیا کے انسان مل جائیں، اگر کسی کو ہلاک کرنا چاہیں، موت دینا چاہیں، اللہ کی مرضی نہیں کہ اسے ہلاک موت دے نہیں سکتا. یہ جو میرے آپ کا یقین بن گیا کہ فلاں سپر طاقت، یہ کہنا بھی گناہ ہے. سپر طاقت تو ایک اللہ کی ذات ہے. ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں، سارا اسلحہ ایٹم بم والے سارے ایٹم بم اکٹھے کر لیں، اور میرے آپ کے گھر میں جو اسلحہ ہے، بارود ہے، سب اکٹھا کر لو. اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک ہی وقت طے کر لو کہ بھئی فلاں وقت میں نے یہ بارود، یہ اسلحہ ایک مچھر پہ چلانا ہے. ساری دنیا والے، ساری دنیا کے انسان مل گئے. اب یہ مچھر کو نشانہ بنا کے ہم نے اس کے اوپر یہ اٹیک کرنا ہے. ایک ہی وقت میں سارے ایٹم بم فائر کرنے ہیں، ساری گولیاں فائر کرنی ہیں. اب اس مچھر کو مارنے کا ارادہ ہے. پورے 12 بجے ہم نے فائر کرنا ہے مثال کے طور پر. اب کیا ہوا؟ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا. اللہ نے تو سارے ایٹم بم، یہ ساری گولیاں، یہ سارے بارود اس مچھر کا پر بھی ٹیڑھا. لا الہ الا اللہ، اللہ کرتا ہے. ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، ایک آدمی بیمار ہے بیچارہ، سرجن کا باپ بھی سمجھ لو، سرجن صاحب کا والد ہے، ساری دنیا کے سرجن اکٹھے کر دے کہ بھائی میرے باپ کی روح نہیں نکلنی چاہیے. اللہ روح نکالنے کا فیصلہ کر لے تو کوئی اس روح کو انسان کے جسم میں روک نہیں سکتا. ساری دنیا والے مل جائیں، سارا مال اکٹھا کر لیں، اور کسی کو صحت دینا چاہیں، اللہ کی مرضی نہیں کوئی اسے صحت دے نہیں سکتا. ہمارے یہاں جماعت ہے، یہاں پر ضلع میں مستورات کی جماعت. ایک بزرگ بتانے لگے کہ ہمارے ہاں کراچی میں ارب پتی کھرب پتی ایک بابا جی، ایسی بیماری لگی، ڈاکٹر نے کہا فرانس جاؤ، جاپان جاؤ، یورپ جاؤ، جہاں جہاں بھیجا وہاں پر جا کر اپنا علاج کروا رہا، لیکن صحت نہیں مل رہی. اور بیماری ایسی بتا بھی نہیں رہا، کینسر ہو، برین ٹیومر ہو، یہ ہو وہ ہو، ہر بیماری بری سی بری بندہ بتا دیتا ہے، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ہر ایک کو بتا دیتا ہے. بھئی کیا بیماری لگی؟ اسے مجبور کیا، بتا تو صحیح تجھے بیماری کیا لگی؟ کہنے لگا کیسے بتاؤں کیسے بتاؤں، جب بھی ڈکار مارتا ہوں پخانہ منہ میں آ جاتا ہے.
لکھ پتی کروڑ نہیں، ارب پتی کھرب پتی ہے، صحت کس کے ہاتھ میں؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ میرے آپ کے دل کا یقین بن جائے، یہ میرے آپ کے دل کا یقین بن جائے، جب اندر صحیح ہوگا لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ کے بغیر چھوڑتا ہی نہیں۔ ہاں اگر دیکھنا چاہو کہ اس کے دل میں کتنا اترا ہے کلمہ، اس کے دل میں کتنا اترا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کے باہر کو دیکھو، محمد الرسول اللہ جتنا ہے اتنا ہی اندر اترا ہے۔ ہاں لا الہ الا اللہ میں کمی ہے تو محمد الرسول اللہ میں کمی ہوگی، لا الہ الا اللہ کمزور ہے تو محمد الرسول اللہ بھی اس کا کمزور ہو۔ مسئلہ کہاں جا کر اٹکا کہ اندر خراب ہوا ہے۔ گلاس ٹھنڈا پانی بھر لو، لا کر سامنے رکھو، خود سے پتا چل جائے گا ہاتھ لگائے بغیر کہ یہ ٹھنڈا ہے۔ کیسے پتا چلے گا؟ بھائی بخارات بنے ہوئے، اس کے اوپر پانی ٹپک رہا، پتا چل رہا کہ بھائی یہ پانی اس گلاس میں ٹھنڈا ہے، ابھی کسی نے ہاتھ میں دیا نہیں، پہلے پتا چل جاتا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ دل میں اترا ہے، وہ دیکھنا ہے کیسے اترا ہے، وہ تو نظر نہیں آ سکتا، وہ دکھانے کی چیز نہیں۔ محمد الرسول اللہ وہ ایسا عمل ہے کہ وہ کوئی چھپا نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ 12 حروف، محمد الرسول اللہ 12 حروف، کتنے بن گئے؟ 24۔ ان 24 کے مطابق 24 گھنٹے کی زندگی تم گزار لو، جنت میں ہنستے ہنستے چلے جاؤ۔ محمد الرسول اللہ جس عمل میں ہے اللہ کی رحمت کو کھینچ رہا، اللہ کی برکت کو کھینچ رہا، اللہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جس عمل میں محمد الرسول اللہ نہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ تو اس طرف نظر ہی نہیں اٹھاتا، اللہ کی رحمت کی نظر ہی نہیں پڑتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بتا رہا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی جی بتا دیجئے ان کو اگر یہ میرے محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، آپ کی غلامی میں آ جائیں عملا۔ آپ علیہ السلام کی شان یہ کہ جس راستے سے آپ گزر جاتے، صحابہ کرام فرماتے ہمیں پتہ چل جاتا امام الانبیاء یہاں سے گزر گئے، جسم سے ایسی خوشبو اور مہک آتی۔ کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے، بچہ گھر میں جاتا، گھر والے پہچان جاتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک ہاتھ نے میرے بچے کے سر کو چھوا ہے، اس کے سر سے بھی خوشبو مہک آتی ہے۔ گرمیوں کا موسم ہے، ام سلیم پھوپھی خالہ ہے، آپ علیہ السلام درخت کے نیچے آرام فرما رہے اور مبارک خوبصورت جسم سے پسینہ آپ کا ٹپکا جا رہا، پسینہ ٹپک رہا، تو وہ ایک شیشی لے کر ام سلیم آپ کا پسینہ بھرے جا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، پوچھا خالہ جان پھوپھی جان کیا کر رہی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنے گھر میں جو پرفیوم ہے اس کو مہکانے کے لیے آپ کا پسینہ لٹا۔ آپ علیہ السلام کی شان یہ کہ ابھی بچے ہیں بھنگوڑے میں آرام کر رہے ہیں، چھوٹے بچے بھنگوڑا اس میں آرام کر رہے ہیں، تو چچا عباس رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی تو نبوت کا آغاز دور کی بات، بچے ہیں آپ علیہ السلام بھنگوڑے میں آرام کر رہے، سامنے 14ویں کا چاند ہے، آپ علیہ السلام یوں ہاتھ ہلاتے ہیں تو چاند یوں ہل جاتا ہے، جس طرف کو اس کو گھما رہے چاند یوں جا رہا، یوں ہلا رہے یوں جا رہا، پیر کو گھما رہے پاؤں کے ساتھ چاند یوں ہل رہا۔ عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسی وقت جب اسلام میں داخل ہوئے کہنے لگے اسی وقت پہچان گیا تھا میرا بھتیجا تو ساری کائنات کا سردار ہے، 14ویں کا چاند اس کا کھلونا بنا۔ آپ علیہ السلام کی شان یہ، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں راستے میں جا رہا، سامنے درخت آیا، درخت نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر آیا اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہر چیز آپ کو سلام کرتی۔ اسی لیے تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ آپ علیہ السلام کا طریقہ اللہ کے ہاں محبوب ہے، باقی جتنے طریقے ہیں وہ مردود ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ جیسے میں اور آپ بازار میں چلے جائیں، شمشاد صاحب قاری صاحب چلے جائیں اور ان کے پاس 500 پاؤنڈ ہیں یا $500 ہیں، اب کتنا بنا؟ 50,000 تقریباً۔ اب وہ کسی ٹیکسی والے کو یا کسی ریڈی والے کو، یہ رمضان ہے دیر ہو رہی تھی، اسے کہیں یہ لو بھائی یہ تمہیں دے رہا ہوں $500، جلدی سے 2-4 سیب بھی دے دو، ہمارا روزہ افطار ہونے کو قریب ہے
اور کھجورے بھی 2-4 اٹھا کر دے دو تو وہ کیا کہے گا کہ اچھا جی مولوی وائر کی اسنت دن ہے کاغذ رکھ پنی کیا لے کے کیا چیز پکڑی آپ نے, میں تو نہیں جانتا اس نوٹ کو, یہ کیا ہے, مجھے تو وہی نوٹ چاہیے جو پاکستانی کرنسی ہے, وہ دو گے تو کام بنے گا. سمجھ گئے بات کو؟ ہاں یہ تو مجھے آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات. حالانکہ اس کو دے کتنا رہے ہم, بظاہر 50,000 مل رہا, لیکن اس کو پتا اس کے ہاں کرنسی چلے گی پاکستانی. وہ روپیہ مجھے دو گے 500 یا 200 یا 400 جو اس پھل فروٹ کا بنتا ہے, جتنی مرضی لے جاؤ. ایسے ہی اللہ کے ہاں ایک ہی طریقہ ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو محمد رسول اللہ کے دورانی طریقے پر عمل ہے وہ اللہ کے ہاں مقصود ہے, مطلوب ہے, وہ رحمت لانے والا ہے. اور جو اس کے خلاف ہے وہ ناکامی والا ہے, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. آج بیچارہ مسلمان ہے, رنگ غیروں والا, طریقہ غیروں والا, کہتا میں مسلمان ہوں, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھ رہے؟ اس لیے نہیں رکھ رہا بیوی ناراض ہو جائے. سنت لباس کیوں نہیں پہن رہے؟ معاشرے والے دوست ناراض ہو جائے. بھائی سنت طریقے پہ زندگی کیوں نہیں گزار رہے؟ رواج ہے, حالات خراب ہو جائیں گے. کیا پتا چلا یہ تو بیوی کا بندہ ہے, اللہ کا بندہ, ہاں یہ تو معاشرے کا بندہ ہے, یہ تو دوستوں کا بندہ ہے. ہاں جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر حال میں, چاہے مشکل ہو, پریشانی ہو, چاہے دوست ناراض ہو جائے, چاہے بیوی ناراض ہو جائے, چاہے گھر بار ناراض ہو جائے, میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو, وہ ویسی زندگی گزارے گا کہ اللہ راضی کس پر ہوتا ہے, اللہ کو راضی کرنے میں لگے. اور یہ بھی پکی ٹھکی بات ہے, جب دین پہ چلو گے آزمائش. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دعوت دینا شروع نہیں کی تو سارے کیا کرے, صادق آمین. کیا کہا, اگر میں تمہیں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا اور اسلحہ ان کے ہاتھ میں اور وہ تمہیں تباہ و برباد کرنے کی نیت سے نکل پڑا, مان لو گے؟ ہاں مان لیں گے. کہا پھر سن لو لا الہ الا اللہ. تو سب سے پہلے اپنے ہی چچا نے پتھر ابو لہب نے اٹھا کر مارا ہے. تو جب تم دین پر چلو گے آزمائش آئے گی, جب تم دین پر نہیں تو آزمائش بھی. ہاں تو بھلے شاہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے, بھلے عاشق ہو میں ربدا ہو بے ملامت لاکھ, لوکی کافر راگ دے تو آہو آہو. ہاں تو اس کے لیے میرے بھائی دوستو جو آپ بیٹھے ہیں, سب سے گزارش ہے آج ہم یہ نیت کر کے گھروں کو جائیں گے کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے, مخلوق کا بندہ نہیں بننا. ہاں جب تم اللہ کے بندے بنو گے تو ہوگا کیا, اللہ رب العزت کا جب بندہ محبوب بنتا ہے, اللہ جبریل کو بلاتے, جبریل انی احب فلانا, کہ فلاں فلاں کا بیٹا سالیہ فلاں علاقے میں باغ میں رہنے والا, میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو بھی اس سے محبت کر, صرف محبت نہ کر, جا کر اعلان کر دے, سارے فرشتوں کو بتا, سارے آسمان زمین میں اعلان کر کہ میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں, فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں. اب جبریل آ کر اعلان جب کرتے ہیں, یہ بارش کا فرشتہ, یہ پانی کا فرشتہ, یہ ادھر دائیں بائیں بیٹھے فرشتے, اور یہ ہماری روح اس اعلان کو سنتی ہے. پھر ہوتا کیا ہے, اللہ پاک کی طرف سے محبت کی مور لگا کر زمین پہ رکھ دی جاتی ہے, ہر ایک کے دل میں محبت خود ہی اتر جاتی ہے. اور اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے, جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے, اسی طرح جبریل کو بلا کر کہتا ہے فلاں مجھے مبغوض ہے, مردود ہے میری نظر میں, تو بھی اسے اپنی نظر میں مردود بنا, تمام فرشتوں کو بتا دے. پھر ہوتا کیا ہے, بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا چنڈی, ہمارے زبان میں چنڈی کہتے ہیں نا, وہ چنڈی لگی ہوئی اس کی گاڑی کے آگے, اور 2 گاڑیاں آگے ہیں, 3 گاڑیاں پیچھے, پروٹوکول ہے, ایمبولینسیں بھی رکی ہوئی, بازار بھی بند کر دی ہے. بھائی کیا کرو, وزیر آ رہا, صدر آ رہا, روٹ کی گاڑی ہے, اسپیشل روٹ لگ گیا, جو گزر رہا, تو لوگ کیا کریں, لعنت ہو, اللہ کرے مرے تو جان چھوٹے. ہاں تو نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے, مخلوق کے ہاتھ میں. کیا کرو, گدھے کو بٹھا دو مرسیڈیز میں, اس کی عزت بڑھ جائے گی. کیا ہے, کوٹھی بڑی بنا کر اس میں لا کر گدھا باندھ لو ڈرائنگ روم میں, تو گدھا بڑھ جائے گا. نا 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 نا,
عزت تو اللہ کے جانے سے ہے. یہ جو میرا آپ ذہن بنا کر بیٹھے ہیں کہ مال مل جائے گا کامیاب ہو جاؤں گا, عہدہ مل جائے گا عزت آ جائے گی, نا 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 نا, عزتوں کے فیصلے تو اوپر سے ہوتے ہیں. اس کے لیے کیا ہے, اللہ خود کہتا ہے انی اذا اعطیت رضیت واذا رضیت بارکت وليس لبرکت النہایہ وانی اذا اصیت غضبت واذا غضبت لعنت وان اللعنۃ تبلغ منی الولد الصعب. کہ جب میرا کوئی فرما بردار بنتا ہے, جب میرا کوئی حکم مانتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں. میں راضی ہو کر کیا کرتا ہوں, برکت والی رحمت والی بارش اس کے اوپر برساتا ہوں. لیس لبرکت النہایہ, اس برکت کی بارش کی انتہا کوئی نہیں. اس کے مقابلے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے, انی اذا اصیت غضبت, جب میری کوئی نافرمانی کرتا ہے تو میں غصے میں آتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ, جب میں غصے میں آتا ہوں تو میں لعنت برساتا ہوں. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَبْلُغُ مِنِّي الْوَدَّ الصَّعْبِ, میری طرف سے یہ برسائی جانے والی لعنت 7 پشتوں تک جاتی ہے. 7 پشتوں. اللہ کے فرما بردار بن جائیں, اللہ کو راضی کرنے میں یہ مرد بھی لگ جائیں, یہ عورتیں بھی لگ جائیں, تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی. ہوگا کیا, گھروں کے اندر جنت کا نظارہ ہوگا, گھروں کے اندر سکون ہوگا, زندگی آسان ہوگی اور اللہ کے اوپر توکل ہوگا تو پریشانی کوئی نہیں ہوگی, چہرے بھی کھلکھلا رہے ہوں. اس کے مقابلے میں ہوتا کیا ہے, تاجر بیٹھا دکان پر, کوئی مسلمان بیٹھا مسجد میں, عورت بیٹھی گھر میں, جہاں کہیں پر بھی ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے لعنت اپنے اوپر لے رہے ہیں. جیسے دکاندار دکان پر بیٹھا جھوٹ بولا اس نے, لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی لعنت برس رہی ہے اس پر. مسجد میں بیٹھ کر نمازی ہے جھوٹ بول رہا, اللہ کی لعنت آ رہی ہے اس پر. عورت ہے گھر سے بن سنور کر نکل رہی, لوگ مجھے دیکھیں, لوگ میرے جسم پر نظر رکھیں اور مجھے واہ واہ کریں. اب گھر سے اس نیت سے جو نکلی ہے, لعنت اللہ, لعن اللہ ناظر والمنظور, کہ دیکھنے والے جو مرد ہیں ان پر بھی لعنت اور جو دکھا رہی عورتیں ان پر بھی لعنت برس رہی. اب وہ لعنت وہ لعنت وہ لعنت, ہر ایک لعنت لے کر گھر میں آ رہا ہے. گھر میں جب آتا ہے پہنچتے ہی جھگڑا شروع ہو گیا, اس نے اس کو مارا, اس نے اس کو مارا, آپس میں کیا کہتے ہیں, گھر کا چین ہی اکھڑ گیا, اجڑ گیا گھر ہمارا. گھر میں چین نہیں ہے, گھر میں سکون نہیں ہے. کیا ہوا, بارش میں تم جاؤ, بارش سے تم جب گھر آؤ, اب آ کر قالین پہ تم بیٹھ رہے, جو کپڑوں پر بارش پڑی وہ قالین پہ تم پڑے, بستر پہ بیٹھو, کرسی پہ بیٹھو. اب جب اللہ کی لعنت مرد عورت لے کر گھروں کو آ رہے ہیں تو گھر میں سکون کیسے ہو. پھر کہتے ہیں پیر صاحب, بزرگ صاحب, مولانا صاحب, دیکھ کر بتائیں, دعا کریں, کوئی جادو کر گیا, کوئی ٹونا کر گیا. یہ تو جادو اور ٹونے سے بھی خطرناک ہے اللہ کی لعنت, وہ تو اوپر سے آ رہی ہے. تو آج سے ہم نیت کر کے کم سے کم یہ مجمع تو یہاں سے نیت کر کے جائے کہ وہ عمل نہیں کرنا جس سے اللہ کی لعنت برس رہی, وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ کی رحمت برس رہی ہے. اور شیطان نے بڑا دھوکہ دے دیا کہ اب توبہ کرنے کو دل تو کر رہا, بات تو سن لی کہ اللہ سے نہیں جوڑ لو, کنیکشن جوڑ لو, دل تو کر رہا, لیکن پتا ہے اسے کہ گھر سے باہر سے مسجد سے باہر جاؤں گا, معاشرے میں میں نے رہنا ہے, میرے دوست رشتہ دار کیا کہیں گے, سوچ میں کھائی بلی آج اوپر گئی, کیا کہیں گے. بات اصل گر بتا رہا ہوں, مسئلہ بتا رہا ہوں. کیا مسئلہ, سوچ میں کھائی بلی حج اوپر گئی. یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے یا اس کا چیلا ہے, اور یہ شیطان کا بنایا ہوا جملہ ہے. رحمان تو کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. رحمان تو کہہ رہا ہے اے میرے بندے بندی, صرف مسلمانوں کو نہیں, صرف کلمے والوں کو نہیں, پورے آدم کی اولاد کو اللہ متوجہ ہو کر کہہ رہا ہے. ایک حدیث میں اللہ کہتا ہے عیسائیوں سے, یہودیوں سے, سکھوں سے, ہندو سے, ہر ایک مجھ اور آپ سے متوجہ ہو کر اللہ کہہ رہا یا ابن آدم انی لک محب, اے آدم کی اولاد. باغ والوں کو نہیں کہا, صرف
پاکستان والوں کو نہیں کہا، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، ہر آدم کی اولاد جہاں بھی رہ رہی ہے، انی لکا محبن، کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے اپنی جانوں پر اتنا ظلم کر لیا، دلدل میں تم پھنس گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تو دعویٰ کر رہا ہے، رحمان تو کہہ رہا ہے کہ 1000 چوہے کھا لو، کروڑ کھا لو، ارب کھا لو، ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دے۔ اتنے گناہ تو کر لے اے بندے کہ زمین کو سیاہ کر لے، آسمان کو کالا کر لے، سب زمین آسمان کے خالی حصے کو گناہوں سے بھر لے، سچے دل سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دے، سارے معاف۔ اب یہ بات بھی سمجھ آ گئی، اللہ تو معاف کرے گا، لوگوں کو میں نہیں دیکھنا، اب ڈر رہے ہیں توبہ کیوں کروں؟ شیطان کہہ رہا آج کل تو قید ہے لیکن 11 مہینے اس نے محنت تو کی ہے نا، وہ باتیں بھی ذہن میں چل رہی ہیں۔ آج کل تو کہیں گے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، شیطان کہہ رہا ہے وہ تو قید ہے، لیکن 11 مہینے جو اس نے محنت کی، اس نے بتایا کہ توبہ ابھی نہیں کرنا کیونکہ تم برے ہو، کل پھر گناہ کر لو گے، پھر جا کر گناہ میں پھنس جاؤ گے۔ تمہیں آج کے زمانے کی مثال دے کر عرض کر لوں، جیسے ان باکس ہمارا SMS کا بھر جاتا ہے، مطلب گندگی قسم کی ہو گئی، ایک بٹن دباتا ہے بندہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ جل جلالہ کے ہاں اگر آج ابھی توبہ کر لی، کل پھر کسی بری مجلس میں چلے گئے، کسی گناہ گاروں کے پاس بیٹھ کر پھر گناہ ہو گیا، پھر سچی توبہ کر لو یا اللہ میری توبہ اللہ پھر سے معاف کر دے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بعض تو توبہ کرنے والے ایسے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو نیکی سے بدل دیتے ہیں۔ جنید جمشید تبلیغ میں وقت لگا کر حاجی عبداللہ صاحب سے کہنے لگا حضرت میں نے توبہ کر لی لیکن دکھ بڑا ہے، گناہ بہت کیے ہوئے۔ حضرت نے کہا تو نے اگر سچے دل سے توبہ کی ہے تو تجھے میں خوشخبری دیتا ہوں۔ کہا حضرت میں نے سچے دل سے توبہ کر لی کہ اب اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ کہا خوشخبری تجھے یہ ہے کہ تم مجھ سے بھی نیکیوں میں بڑھ گیا۔ وہ کیسے حضرت، کیا کہہ رہے آپ؟ کہا جتنے تو نے گانے گائے تھے اللہ کہتا ہے کہ سچی توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو میں نیکی میں بدل دیتا ہوں، تو گانے بھی اللہ نے نیکی میں بدل دیے۔ تو اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ آج ہم سارے سچی توبہ کر کے بھی گھروں کو لوٹیں گے، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی بات کیا، سوچ ہوئے کھائی بلی ہاتھوں پر چلی، یہ بات شیطان کی طرف سے کوئی کہے بھی تو یہ رحمان نہیں، رحمان کہہ رہا اتنے گناہ کر لے زمین آسمان کو گناہوں سے بھر لے، کوئی کر نہیں سکتا، سارے فرشتے جن انسان بھی مل جائے نا اتنے گناہ، ایک مرتبہ سچے دل سے کہ یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں گا۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ بخشش کے بہانے نہیں کرتا۔ کل قیامت کے دن جب جنت میں جانے والوں کو جہنم میں بھیجا جا رہا، جنت میں جانے والوں کو جنت میں بھیجا جا رہا، دو آدمیوں کو اللہ بلائے گا اور بلا کر کہے گا چلو جاؤ جہنم کی طرف، تمہارا فیصلہ ہو گیا، جہنم کی طرف جاؤ۔ ایک آدمی جو پہلے نمبر پہ وہ دوڑ لگا کر جہنم کی طرف جا رہا ہے، دوڑ لگائی ہوئی، ایسی دوڑ لگائی ہوئی کہ کبھی زندگی میں ویسی دوڑ اس نے۔ جب دروازے پر جہنم کے پہنچا اللہ فوراً اسے کہے گا رک جا میرے بندے، واپس آ، اسے واپس بلا دے گا۔ دوسرے بندہ وہ بھی اسے کہا جا جہنم پر، وہ جہنم کے دروازے کی طرف جا رہا، پیچھے مڑ کے اللہ کو بھی دیکھے گا، پھر جائے گا، پھر اللہ کی ذات کی طرف، پھر ایسے چلے گا، لیکن روک کر جب وہ بھی جہنم کے دروازے پر پہنچے گا اللہ پاک اسے بھی بلا کے واپس روک کر کے ادھر واپس آ جا، اسے بھی بلائے گا، پہلے سے پوچھے گا کہ تو نے دوڑ کیوں لگائی؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تو نے مجھے کھلایا پلایا، تیری نافرمانی میں نے وقت گزارا، یا اللہ آج میرا یہ دل کیا کہ آج تو تیرا حکم صحیح طرح سے مانوں، آج تو تیرا حکم۔ اللہ کہے گا جا تجھے میں نے معاف کر دیا، جنت میں جا۔
दूसरे को बुलाएगा, भाई तूने पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहा था? तो कहेगा या अल्लाह, दुनिया में उलमा से, सुलहा से, लोगों से सुन रखा था कि तेरी रहमत में जोश भी आता रहता है। या अल्लाह, मैंने दुनिया में तेरा कोई हुक्म नहीं माना, तेरा कोई बात, तेरा कोई जैसे मानने का हक था नहीं माना, लेकिन या अल्लाह आज मुझे ऐसा लगा कि अभी तेरी रहमत हो जोश में आए, मैं उस तरफ मुड़कर देखता था बार बार कि तेरी रहमत जोश में आ जाएगी। अल्लाह कहेगा तुझे पता है कि मेरी रहमत भी जोश में आती है, जा तुझे भी मैंने माफ कर दिया, जन्नत में जा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तो रहमत बांटने वाला, वो तो चाह रहा कि मेरा हर उम्मती जहन्नम, मेरे हबीब का उम्मती, मेरा हर बंदा जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में जाने वाला। तो हम ही हैं कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद ही मारे जा रहे। इसलिए गुजारिश है कि आज सारा मजमा तौबा करके जाए, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो भी तौबा करें। एक अमल सबको मैं अर्ज करूँगा, उलमा बातें करते रहते हैं, मैं तो तालिब इल्म की हैसियत में आपसे बात अर्ज कर रहा, लेकिन एक अमल अपने साथ आज हमने लेकर जाना है। उसकी गुजारिश है कि हर एक नियत कर ले कि मैंने इसका मामूल बनाना है। इंशाअल्लाह नियत करते हैं, वो है मुराकबा। नाम सुना होगा, औलिया के यहाँ तसव्वुफ है, मुराकबा है। तसव्वुफ ये है कि दिल की सफाई हो, अल्लाह दिल में हो, और मुराकबा भी ये है कि अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ से यानी जो इनामात हैं उनके ऊपर भी कर सकते हैं, जन्नत का, जहन्नम का। मैं आपको अर्ज करूँगा मुराकबातुल मौत, ये मौत का मुराकबा मैंने और आपने करना है। थोड़ी भी मशक भी कर लेंगे तो उसके बाद दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। और भी अल्लाह के दुआ किसी को हाँ तो मुराकबा कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये बच्चे ने इनको कड़ी मेहनत कर दी, बच्चों को बेटा आप इधर आ जाओ, सारे इधर आ जाओ। छोटे बच्चे तो मेरे पास आ रहे, कुर्सी के पास, छोटे सारे इधर। अच्छा जी, मुराकबा तो मौत अर्ज ये है कि हर एक में और आप हम सब ने मरना है। बच्चों मेरे पास आ, मेरे पास और इधर आ जाओ, आज इधर आ जाओ। और कोई छोटा बच्चा तो नहीं भी? हाँ, एक तो गुजारिश है कि मरना हम सब ने है, सबका ऐलान होना है। जैसे रोज़ाना हमारे यहाँ होता है, सालिया में कोई मर गया तो उसका ऐलान उस तरह से होता है, फलां फलां का बेटा दुनिया से चला गया, सालिया का रहने वाला, इस वक्त 11 बजे ज़ोर के बाद। तो मेरा आपका भी ऐलान होना है। कोई ऐसा है कह रहा है कि हमारा ऐलान नहीं होना है, लेकिन तरतीब का पता नहीं, शायद पहले मेरा हो जाए बाद में आपका, शायद पहले आपका बाद में किसी और का। तो ऐलान होना है, ऐलान होते ही क्या होगा? जनाजा। हाँ भाई क्या करो, इसकी मेहनत पगड़ी उतारो, इसकी कोटी उतारो, घड़ी हाथ से निकल गई, गाड़ी की चाबी और बैंक बैलेंस और वीज़ा, हर चीज़ क्या हो गया सिफर, मेरे अब किसी काम का। फिर क्या होगा? कपड़े इसके उतारो, कफन इसके लिए लाओ, गुस्ल इसको पहनाओ। कफन कौन ला रहा है? वही घर के प्यारे, वो माँ वो बाप पैसे निकाल कर दे रहे, वो बीवी पैसे निकाल कर दे रही, बच्चे पैसे निकाल कर, कि जिनके सामने कफन, अगर इसका कहें तुम्हें कफन पहनाऊंगा, कोई कह दे किसी को तो गोली मारने के लिए तैयार हो जाते, वही माँ बाप बहन भाई। लेकिन आज खुद ही कफन दे रहे, लेकर आओ जाकर। फिर क्या हुआ कि जनाजा पढ़ाया जा रहा, और फिर कब्र में रख कर आ रहे। जनाजा पढ़ाने के एतबार से भी एक बात अर्ज कर लो, बड़ी अहम बात है। हमारे रिश्तेदार फोत हुए तो वहाँ पर हज़ारों का मजमा, मैं देर से आया मदरसे से, ताज़ियत के लिए गया तो कहने लगे हमारा जी लाखों का मजमा था। तो मैंने अर्ज़ किया उनसे नाराज़ ना होना, कोई उनके ऐब की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं हर एक से अर्ज़ कर रहा हूँ। जनाजे वाले घर मैंने अर्ज़ की बात कि हम देखते मजमा, तो खुदारा मजमा ना देखा करें, ये देखा करें कि उसमें बावज़ू कितने थे और हलाल खाने वाले कितने थे, नमाजी कितने थे। ऐसा तो नहीं कि पैंट कोट कसा हुआ रात को बीवी के पास से उठकर आया कर यहाँ पर खड़ा हो गया, जहाँ पर जुम्बी खड़ा हो वहाँ पे अल्लाह की रहमत ही नहीं आती। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते, जिस घर में कुत्ता हो, नापाक हो, तस्वीर हो, वहाँ पर रहमत के फरिश्ते नहीं आ रहे। अब ये सोचो कि यहाँ इस सफ़ों में, लाख सफ़ों में कितने कौन खड़े हैं, वो देखा करो। हम क्या देखते हैं? कसरत देखते हैं। अगर खुद होगा ईमान वाला, अमाल वाला, उलमा में से है, सुलहा में से है, कोई जमात ने वक़्त लगाया हुआ, तो सफ़े भी माशाल्लाह उलमा की हमने देखा। अलिया का इंतकाल हुआ उलट से इधर, तो हैरान रह गए वो लोग, सब उलमा ही थे, सब के सरों पे पगड़ियाँ और दाढ़ियाँ, हैरान हो गए वो लोग। तो
ٹوٹا پھوٹا ہم چلو ان کے ساتھ نسبت اور علماء کے ساتھ انہوں نے شفقت فرما دی. ایک بات عرض کر رہا ہوں. تو خیر وہ ہونا ہے جنازہ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ تختے اوپر رکھ کر مٹی سارے پھینک کر گھروں کو آ جائیں گے. اب قبر ہے, اس میں جرنلی کام, شاہ صاحب کو سید ہونا کام قبر میں, شیخ صاحب کو شیخ صاحب ہونا, سردار صاحب کو سردار صاحب ہونا, وزیر صاحب کو وزیر ہونا. قیوم صاحب فوت ہو گئے, کل ان کو رکھا قبر میں, اب ان کو کیا کام آ رہا ہے وہاں پر؟ صدارت کام آ رہی ہے. بیٹا ان کا اگر صدر تھا یا آگے بڑھے گا وہ کام آئے گا؟ نہیں نہیں نہیں. اب وہاں پر ایک ہی چیز کام آنی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایک چھتری ہے, اس کے نیچے آپ نے جو نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, حج کیا, جہاد کیا, خیر کے کام کیے, مسجدیں بنائی, چھتری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے مطابق جو عمل کیا وہ قبر میں کام. ہاں ہم نے اب یہ عمل کرنا ہے کہ اپنے ساتھ خود ہی یہاں سے طے کر کے جانا ہے. ابھی طے کر لیں کہ روزانہ ہم نے گھر میں جا کر اپنی آنکھیں بند کر کر اعلان کرنا ہے. فجر کی نماز طے کر لیں, عصر کی نماز کے بعد کسی ایک وقت 2 منٹ اس مراقبے میں لگیں گے, اعلان کر کے پھر خود ہی سوچیں کہ میرے کپڑے اتر رہے, یعنی اپنا نام لے کر. اگر کوئی امت کی بہن سن رہی ہے وہ بھی کر سکتی ہے, ہمارے گھر کی مستورات وہ بھی ہم ان کو بتائیں کریں. اعلان خود ہی کریں کہ بھائی فلاں فلاں کا بیٹا مر گیا, ظہر کے بعد کل 10 بجے 11 بجے اس کا جنازہ ہونا ہے. اس کے بعد یہ سوچے کہ میرا سب کچھ اتر رہا, اس کو سوچے, اس کو مراقبے میں لائے, اور آخر تک جب تختے رکھ کر مٹی پھینک کر سارے گھروں کو آ گئے, اب سوچے کہ مجھے کیا چیز کام آئی. تو یہ مراقبہ سب نے کرنا ہے. اب جو چیز وہاں پر کام آنے والی ہے وہ ہم نے حاصل کرنی ہے. مثال کے طور پر کسی کو نمک چاہیے تو چلے جائے سیمنٹ والی دکان پر, تو کہے حضرت نمک دے دیں, کیا کہے گا؟ موٹر سائیکل ہمارا پنچر ہو گیا, اب بھائی میرا چلے جاتا اوپر MDS میں اور ڈاکٹر صاحب سے کہتا حضرت ٹائر پنچر ہو گیا, تو کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہو گیا نا یہ. ایسی اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے تو چلے جائے وہ مستری کے پاس, مکینک گاڑیوں کا, اسے کہے پیٹ میں بہت سارا درد ہے حضرت کوئی علاج کر لو, کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گیا نا. کہے گا پہلے دماغ کا علاج کرو, اس کو بھی کہے گا ڈاکٹر پہلے اس کا علاج کرا, پھر جا کر موٹر سائیکل کا اور پیٹ کا علاج. اب یہ بات سب کو سمجھ آ رہی ہے, لیکن ایمان اور اعمال جو قبر میں آنے والی چیزیں کام وہ کہاں مل رہی ہیں, اس کی سمجھ ہمیں نہیں آ رہی. اس کے لیے اللہ نے ایک آسان راستہ کھول دیا, وہ تبلیغ کا راستہ ہے. میاں محمد بشیر اللہ فرمانے لگے, چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکا اتارا, سودا پامے ملنا لیے حلے آن ہزارا, برے بندے دی صحبت یارو وانگ دکا لوہارا, کپڑے پامے کچھ کچھ بھئیے جن کا میں ہزارا. اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اللہ والے بن جاؤ گے, بروں کے ساتھ بیٹھو گے برے بن جاؤ گے. اب تختے رکھنے کے بعد, مٹی پھینکنے کے بعد جو چیز کام آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور اعمال ہے. ایمان اور وہ جتنے اکٹھے کیے ہوں گے تو وہاں کے درجے جنت کا باغ قبر بن جائے گی, اور آخرت تک کامیابی ہی کامیابی ہے. اور جتنا مال بنا لو, ملک اکٹھا کر لو, دنیا بنا لو, تو مرتے ہی سب صفر. اور میرا مال بعض دفعہ اس لیے بھی اکٹھا کرتے ہیں پیچھے میرے بچے سکون میں زندگی گزاریں گے. بہت سے ایسے میں نے دیکھے چھوٹی سی عمر میں کہ ماں باپ تو بڑے دیندار تھے, مال بہت چھوڑ کر گئے, پیچھے بیچارے ان کی اولاد حرام میں لگا رہے. یہ بھی سمجھ لینا چاہیے اگر وہ خیر والی اولاد ہے تو خیر پہنچے گی. یہاں تک بھی ہے کہ اگر اولاد شر والی ہے تو ان کا شر کرنا, اس کا نقصان بھی والدین کو. ہاں اس لیے میرے بھائی دوستوں, مال اتنا جتنا ضرورت ہے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی انشاءاللہ آنکھیں بند کر کے یہ مراقبہ جو میں نے عرض کیا وہ کر لیں گے, اس کے بعد پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. پھر ٹیک لگائے ہوئے بھائی پھر آگے ہو جائیں, آنکھیں بند کر لیں, خود ہی اپنا نام لے کر اعلان کر